اور زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے، ہو جس کے دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، قائد ملت اسلامیہ علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور ہماری ہر دل عزیز شخصیت مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب اور دیگر ہمارے حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہونے والی احرار پارک کی یہ عظیم الشان کانفرنس اپنی آخری مراحل کو طے کر رہی ہے۔ چونکہ عصر کی اذان ہو چکی ہے اور مغرب میں وقت کم ہے، اس لیے میں اپنے بیان کو بہت مختصر کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرے بعد قائد محترم کا بیان ہے۔ ساتھیوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر بھی بات کا کہا، اور میں آ رہا تھا تو یہاں اذان کی آواز آنے لگی، تو میں نے سوچا کہ عمر اور اذان، ان میں آپس میں اتنی مطابقتیں اور مماثلتیں ذہن میں آئیں کہ اللہ رب العزت نے اذان کو اس لیے مشروع فرمایا کہ اذان اعلان کو کہتے ہیں، اور عمر کا اسلام بھی علی الاعلان ہے۔ اذان کہتے ہیں اعلان کو، عمر کی ہجرت بھی ہے تو علی الاعلان ہے۔ اور اذان کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ مؤذن وہ ہونا افضل ہے کہ جس کی آواز بھی اونچی ہو اور جس کی آواز بھی بلند ہو۔ تو میں نے نبی کے صحابہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ احد کے اندر جب وہاں سے آواز آئی اول حبل کی، تو میرے پیغمبر نے ایک اونچی آواز والے کو کہا کہ تم نے اس کا جواب دینا ہے، اور وہ اونچی آواز والا اللہ اکبر کہہ کر اس کا جواب دیتا ہے۔ جب سامنے سے آواز آئی لنا عزا ولا عزا لکم، تو پیغمبر نے اسی اونچی آواز والے کو کہا کہ اس کا بھی جواب دو، تو اس نے کہا لنا مولا ولا مولا لکم، اور یہ اونچی آواز دینے والا یہ عمر تھا۔ عمر اور اذان میں اتنی مطابقتیں اور مماثلتیں ہیں کہ ابھی اذان ہوئی، سب کو پتہ ہے کہ یہ اذان جماعت کی نماز کا مقدمہ ہے، اور ابھی نماز جماعت سے ادا کی جائے گی۔ پتہ چلتا ہے کہ اذان کے بعد اب جماعت کا انتظار ہوتا ہے، اذان کے بعد نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ سب ہی ایمان لائے، لیکن ایک ایسا تھا جو ایمان لایا تو اس کے اعلان اور اس کے اسلام کے بعد اب بیت اللہ میں جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے۔ بتاؤ نا وہ کون ہے؟ یہ وہی اذان سے مماثلت رکھنے والا کہ جو اذان جماعت کا مقدمہ ہے، تو عمر کا اسلام بھی جماعت کا مقدمہ ہے۔ اور تم نے سنا ہے جہاں اذان ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جہاں پر عمر ہو وہاں سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اذان روکتی ہے فتنوں کو، عمر نے فتنوں کو روک کے رکھا۔ اذان ہوتی ہے یہ فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ عمر کی حکومت بھی جہاں تک رہی وہ فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ رہا۔ اور
آذان جب صبح کو فجر میں ہو، اب روشنی کی امید ہوتی ہے کہ اب طلوع سحر ہوگی، اب سورج کی روشنی پھیلے گی۔ یہاں عمر اسلام لاتا ہے، امید بنی کہ اب اسلام پھیلے گا اور اسلام کو عزت و ترقی ملے گی۔ اسلام اور عمر اور آذان یہ مطابقتیں آپس میں بتا رہی ہیں کہ آذان اور عمر میں اتنا گہرا تعلق ہے۔ بچہ پیدا ہو، کہتے ہیں جی اس کے کان میں آذان دو، کیوں کہ آذان کی برکت سے یہ شیطان کے شر سے بچے گا۔ ادھر علماء نے لکھا تیرے دل میں وسوسے آئیں، اپنے سینے پہ عمر لکھ دے، اللہ تجھے شیطان کے فتنوں سے انشاءاللہ العزیز محفوظ رکھے گا۔ اور یہ آذان جو ہوتی ہے یہ آذان اعلان ہے۔ میں نے کہا عمر کا اسلام وہ بھی علل اعلان ہے، عمر کی ہجرت وہ بھی علل اعلان ہے۔ اور یاد رکھ منافق کو یہ آذان اچھی نہیں لگتی، اور عمر بھی خدا کی قسم منافق کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ آذان بھی اچھی نہیں لگتی اور عمر بھی اسے اچھا بولو اور نہ لگے۔ آذان بھی ہوتی رہے گی، عمر کے چرچے بھی ہوتے رہیں گے۔ آذان بھی ہوتی رہے گی، عمر کا نام بھی بلند ہوتا رہے گا۔ اور آذان ہوتی ہے، علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب آذان ہو روزہ بند کرو، کیونکہ رمضان میں آذان اول وقت میں ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا آذان کے بعد بھی جو رمضان میں پانی پیتا رہے اس کا روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ آذان علامت ہے کہ اب یہ آذان آ گئی، اب روزہ بند ہو جائے گا، اب کھلے گا اسی وقت جب افطاری کا وقت ہوگا۔ اگر یہ آذان اس روزے کو بند کرتی ہے تو عمر جب نبی کے روزے میں آیا کہا اب یہ روزہ بھی بند ہو گیا، اب اسی وقت کھلے گا جب عیسیٰ آئیں گے اور افطاری کا وقت ہوگا۔ تیری اس آذان نے اس روزے کو بند کر دیا ہے۔ عمر نے خدا کی قسم قیامت تک محمد کے روزے کو بند کر دیا۔ اب یہاں نہیں، اب یہاں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ہاں باہر آئیں گے، سلام پیش کر کے جائیں گے، اور وہی جائے گا جسے یہ آذان پسند ہو، وہاں بھی وہ جائے گا جسے آذان والا عمر پسند ہو۔ اسی لیے خواب میں جو آذان صحابہ نے دیکھی ان دیکھنے والوں میں عمر بھی ہے۔ اور پھر آذان کو خواب میں سنا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے آ کر نبی کو بتایا، پھر حضرت عمر نے بتایا۔ پھر علماء نے لکھا ہے آذان جب ہو اس کا جواب دو، جیسے مؤذن کہے ویسے کہو۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آذان کو دہرانا چاہیے، جیسے مؤذن کہے تم بھی ویسے جواب دو، تمہیں بھی آذان کا ثواب ملے گا۔ روایت تو مسلم شریف کی ہے، لیکن آذان کو اس دہرانے والی روایت کے راوی کو دنیا حضرت عمر فاروق کہتی ہے۔ اس لیے صدیق بھی ہیں، واقعی صحابی ہیں اور پہلے نمبر پر ہیں، اور فنا فی الرسول ہیں۔ نبی جب مشورہ لیتے حضرت صدیق نبی کو دیکھتے، جو نبی کے دل پہ ہوتا وہ عمر حضرت ابو بکر کی زبان پہ ہوتا۔ اتنا فنا فی الرسول۔ علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب جملہ لکھا، فرمایا ابو بکر فنا فی الرسول تھے اور عمر فنا فی اللہ تھا۔ ادھر جو رب کا ارادہ ہوتا تھا وہ عمر کی زبان پہ ہوتا تھا۔ اس لیے نبی نے فرمایا امت میں محدث ملہم سے ہے، جس کے دل پر اللہ الہام کرتا ہے، جس کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے۔ اور میری امت میں اگر کوئی ہے جو رب العزت سے براہ راست جس کو الہام ہو، اور نبی تو نہیں ہوتا لیکن اس کی زبان پر فرشتہ رب کے حکم سے بولتا ہے، وہ عمر ہے۔ اور پھر عمر اور رب ایسا ڈائریکٹ تعلق ہے، آپ صحابہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ابو
ابو بکر ایمان لائے تو نبی کی دعوت پر ایمان لائے، عثمان ایمان لائے تو نبی کی حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے، اور بھی جناب کوئی صحابی کسی کی دعوت پر ایمان لائے، لیکن عمر کا اسلام براہ راست ہدایت کا ذریعہ رب کا کلام بنا ہے۔ ٹھیک ہے بہن کو تھپڑ مارا، لیکن بہن کے سامنے رکھے ہوئے اس نسخے کو اٹھا کر عمر نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ اللہ نے عمر کو ہدایت بھی دی ہے تو ذریعہ بیچ میں کسی کو نہیں بنایا، اگر بنایا ہے تو اپنے کلام کو بنایا ہے۔ اسی پر میں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ، میں نے رات بھی ایک جگہ کہا، کسی نے کہا درجہ تو ابو بکر کا بڑا ہے، نبی نے عمر کے بارے میں کیوں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عاشقانہ جواب دیا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ نبی فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اب بتائیں مقام تو ابو بکر کا بڑا، نبی نے عمر کا کیوں فرمایا؟ حضرت کہنے لگے تم نے حدیث پہ غور نہیں کیا، نبی فرماتے لو کان بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبی ابو بکر کو اپنے سے بود سمجھتے ہی نہیں تھے، اپنے سے جدا نبی جانتے تھے اگر میں سایہ، میں جسم ہوں تو سایہ ابو بکر ہے، میں تارہ ہوں تو تابانی ابو بکر ہے، میں سورج ہوں تو درخشانی ابو بکر ہے، میں اگر پھول ہوں تو خوشبو ابو بکر ہے۔ اس لیے وہ نبی اپنے سے ابو بکر کو جدا سمجھتے ہی نہیں تھے، اسی لیے تو فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور پھر دوسری بات، شروع سے ایک سلسلہ یوں چلتا ہوا آ رہا ہے کہ آپ نبیوں کو دیکھیں، آدم علیہ السلام پہلے آئے نرم مزاج، نوح علیہ السلام آئے ذرا گرم مزاج، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے ذرا گرم مزاج، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے نرم مزاج، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے گرم مزاج، حضرت عیسیٰ آئے لیکن چونکہ وہ چلے گئے اوپر آسمانوں پہ قیامت سے پہلے آئیں گے تو موسیٰ گرم مزاج، اس کے بعد آ گئے ہمارے نبی نرم مزاج، تو یہ سلسلہ گرم اور نرم کا چلتا آ رہا تھا۔ اب چونکہ نبی کے بعد اگر کوئی نبوت کا سلسلہ چلتا تو وہ کوئی گرم مزاج نبی نے آنا تھا، ابو بکر تو ذرا نرم مزاج تھے، عمر ذرا شدہم فی امر اللہ عمر تھے، اس لیے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ گرم نرم ساتھ ہوتے چلتا رہے۔ میں کہا کرتا ہوں نبی کھجور کھاتے تو سنت ہے، نبی ساتھ میں کوئی تربوز وغیرہ بھی، خربوزہ بھی کوئی کھاتے تاکہ اس کی گرمی اس کی ٹھنڈک معتدل ہو۔ اسی لیے ابو بکر خلیفہ بنے، نرم مزاج تھے، اپنا کمانڈر ان چیف خالد ابن ولید کو مزایا جو گرم مزاج تھے، حضرت عمر خلیفہ بنے گرم مزاج تھے، اپنا کمانڈر ان چیف بنایا ابو عبیدہ بن جراح کو، وہ ذرا نرم مزاج تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ گرم نرم ساتھ اگر ایک زمانے میں چلیں گے تو جماعت چلتی رہے گی۔ ادھر بھی مجھے ایک نرم مزاج نظر آتا ہے، فاروقی گرم مزاج نظر آتا ہے، وہاں صحابہ کی جماعت چل رہی تھی، یہاں غلامان صحابہ کی جماعت چل رہی ہے۔ چل رہی ہے نہیں چل رہی؟ اور پھر صدیق کا دور میں کافی موضوعات کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق کا دور آیا، کامیاب دور تھا یا نہیں تھا؟ بولو۔ عمر کا دور آیا، کامیاب دور تھا یا نہیں تھا؟ حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ سچ پر ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھو بعض چیزیں نبی کے زمانے میں تھیں، لیکن بعد میں ذرا دیکھا کہ اب ماحول یوں ہے تو اب ذرا یوں کرنا ہے، تو پھر ابو بکر نے کیا نبی کے زمانے میں قرآن
کتابی شکل میں نہیں لکھا تھا، صدیق کے دور میں کتابی شکل میں لکھا آیا۔ آج جماعت پر بے اعتمادی کر کے جو یہ کہے اور جی جنگی صاحب تو ایسے نہیں تھے، بعد والے ایسے کیوں ہو گئے، ان کا انداز تو یوں تھا، بعد والوں کا انداز یوں تھا، کیوں ہو گیا؟ ادھر قرآن اس صورت میں نہیں تھا، صدیق کے دور میں لکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے دور میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی ہیں، حضرت عمر نے ماحول دیکھا، منع کر دیا، عورتیں اب مسجد میں نہ آئیں۔ ادھر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح مباح تھا، حضرت عمر نے دیکھا فتوحات کا زمانہ ہے، اہل کتاب کی عورتیں ہماری بیویاں بنیں، ہم یہاں اپنے خیموں میں اگلی فتوحات کے بارے میں پلاننگ کریں اور ہماری اہل کتاب بیویاں ہماری باتیں سن کے اپنے ہم مذہب لوگوں کو بتائیں، اسلام کو نقصان ہو سکتا ہے، منع کر دیا۔ حضرت عثمان کے دور میں دوسری اذان جمعے کی شروع ہو گئی۔ اب بتانا ذرا، اگر یہ سلسلہ انہوں نے دیکھا کہ اب اس وقت یوں ہے، اور جب حضرت عمر نے فرمایا عورتیں مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا آج کے دور میں نبی ہوتے تو وہ بھی منع کرتے، عورتیں مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے۔ یہ سلسلہ تو اس وقت بھی چلتا آ رہا ہے، جس نے جس ماحول میں دیکھا کہ اب جماعت کو یوں چلانا ہے، اس نے پھر نبی ہی کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی ہی کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جماعت کو چلایا ہے اور اس کشتی کو کنارے لگایا ہے۔ اس لیے بد اعتمادی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس زمانے میں کچھ تھا اور اس زمانے میں کچھ نہیں ہے، وہ خدا کی قسم جیسے اللہ نے وہاں صحابہ کی جماعت کی کشتی کو کنارے لگایا، یہاں اللہ غلامہ نے صحابہ کی جماعت کی کشتی کو بھی کنارے لگا رہا ہے۔ کیونکہ دوسرے حضرات نیچے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، قیادت اوپر۔ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، آج ہر طرف افغانستان کے طالبان کا ایک ذکر ہے اور اچھے لوگ ہیں، آپ بتاؤ، نہیں ہے تو بتا دو۔ 48 ملکوں کو دن میں تارے دکھائے، کتنے؟ 48۔ کسی سعودی سفیر نے ایک طالب کو کہا ہماری تلوار، ہمارے جھنڈے میں تلوار ہے، کلمہ بھی ہے، لیکن تمہارا جھنڈا بھی سفید ہے، کلمہ بھی ہے، تلوار نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہاری تلوار جھنڈے میں آ گئی ہے، ہماری تلوار کندھے پہ آ گئی ہے۔ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ امریکہ آیا، ہزاروں مسلمانوں پر ڈرون کیا، B-52 سے بمباری کی، لاکھوں مسلمان شہید کیے۔ ظالم ہے یا نہیں امریکہ؟ اس کو دن میں تارے دکھائے یا نہیں طالبان نے؟ اور دکھا کے بتایا کہ ملا عمر کی فوج ایسی ہے تو حضرت عمر کی فوج کیسی ہوگی؟ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ اور اب بھی آپ دیکھو نا، ایران آئے دن کبھی پاکستان پر میزائل داغتا ہے، کبھی کس سے پنگا۔ کچھ مہینے پہلے ان سے بھی لیا، ایک دو فائر مارے، انہوں نے کہا مکوا مڑا نسوار ٹائم دے تنگ مکوا۔ لیکن اس کے اندر اپنی شیطنت اور رافضیت چھائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا چلو بڑوں کو تنگ کرتا ہوں، ان کو بھی۔ ایک دو دن انہوں نے صبر کیا، پھر انہوں نے جب نسوار پھینکی اور دماغ ان کا گھوما، اور جو پھر شروع ہوئے، اور پھر ایسے شروع ہوئے کہ ان کے سفیر کو آ کے معافی مانگنی پڑی، بابا غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا نہ پتر ہونا، نہ ہمت ہے تو کراس کر ورنہ برداشت کر۔ تو پنگے کس سے لے رہا تھا؟ تمہیں پتہ نہیں؟ ہم لارڈ میکالا کا نام لینے والے نہیں، ہم خالد ابن ولید کی اولاد میں سے ہیں، بدر و احد کا نام لینے والے۔ مجھے کسی نے کہا یار معاویہ صاحب نون لیگ کے وقت تو قاتل لوگ تھے اور یہ تھے وہ تھے۔ میں نے کہا میں سیاسی آدمی نہیں، نہ میں کسی کی طرفداری کرتا ہوں،
طالبان اچھے ہیں؟ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا قطر میں طالبان ان قاتلوں کے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ تو بہت اچھے ہیں، تیری نظر میں بھی بہت اچھے ہیں۔ امریکہ جیسا قاتل کو یہ ہاں؟ میں نے کہا قطر میں معاہدہ کیا، صحیح کیا، اپنے ملک کی بقا اس میں دیکھی، اپنی جماعت کا مفاد اس میں دیکھا، انہیں قاتل سمجھ کر ہی، ظالم سمجھ کر ہی معاہدہ کیا۔ اگر وہاں نعرہ لگاتا ہے تو یہاں پر بھی تو وہ یہ سمجھ کے بیٹھا ہے، پھر اس کا بھی نعرہ لگا، کیونکہ ہم تو معاویہ کی سیاست کو 1400 سال سے مانتے ہیں۔ کیونکہ سیٹ ایک ہے لیکن اس ایک نے سب کو نچایا ہوا ہے، اور تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں ان سیٹوں کو ضائع نہ کرنا۔ بولو بابا جی کی سرپرستی ہے، اس سرپرستی کی برکات ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ برکات انشاءاللہ نظر آ بھی رہی ہیں اور آگے نظر آئیں گی، ہے یا نہیں؟ میں بات کر رہا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر سے، تو حدیث کو سمجھنا ہے، سمجھ کے چلنا ہے۔ آج بھی محرم الحرام میں بہت سی ایسی چیزیں لوگوں میں عام ہوتی ہیں جس کا معنی اگر دوسرے انداز میں دیکھا جائے تو غلط ہوتا ہے۔ ایک شعر زبان زد عام ہوتا ہے محرم الحرام کے دنوں میں کہ جناب اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ کربلا جیسے واقعے کے بعد اسلام کو نئی تازگی ملتی ہے، نئی روح ملتی ہے، تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ ایسے ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کے بعد قربانی دے کر اسلام کو ایک نئی تازگی اور روح بخشی جائے، یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی اس پیرائے میں اور اس معنی میں اور اس نیت سے اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام زندہ ہی کربلا کے بعد ہوا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ بدر کے بعد کیا زندہ ہوا تھا، احد کے بعد کیا زندہ ہوا تھا، حنین کے بعد کیا زندہ ہوا تھا؟ اسلام تو اسی وقت زندہ ہو گیا تھا جب فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر محمد الرسول اللہ نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا، کھڑے ہو کر اعلان کیا آؤ۔ میں کہوں دشمن پیچھے سے آ رہا ہے، مانو گے؟ سب نے کہا جی مانیں گے، کیوں نہ مانے؟ آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، فرمایا اب جو بولوں گا وہ بھی جھوٹ نہیں ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون پڑھ لو۔ اسلام اس دن سے زندہ ہوا، نہیں مانے؟ مجمع جتنا بھی تھا کوئی نہیں مانا، پتھر مار دیے، کسی نے گالی دے دی، کسی نے نبی کی توہین کر دی، نعوذ باللہ۔ مجھے ایک کہنے لگا یار مولوی صاحب عجیب بات ہے، نبی نے فرعون کی چوٹی پہ دعوت دی اور وہاں مجمع میں ایک بھی مسلمان نہیں ہوا۔ میں نے کہا رب نے ہونے نہیں دیا۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا اس مجمع میں وہ نہیں تھا کہ جس نے سب سے پہلے ایمان لانا تھا، ترتیب خراب ہو جاتی، ترتیب۔ میں نے کہا اس مجمع میں وہ نہیں تھا جس کا نمبر پہلا بننا تھا، جس نے سب سے پہلے ایمان لانا تھا، اور جس کا نمبر پہلا تھا اس کو جا کر بتایا تو وہ کہنے لگا میں نے تو اس وقت بھی نبی آپ کو مانا ہے جبکہ آپ نے بھی ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، میں نے تو آپ کے صبح شام دیکھے ہیں۔ ہائے ہائے، اس پہلے نمبر والے کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، جس نے خدا کی قسم 3 دن اپنی گود میں پیغمبر کو سلایا تو قیامت کی صبح تک رب نے محمد کے قدموں میں اسے سلا دیا ہے۔ اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں،
آج جنگ میں کوئی مرتا ہے اس کو دفناتے ہو، قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہو، لیکن قبلے کی طرف صرف چہرہ نہیں، مردے کو قبر میں لٹانے کا سنت طریقہ اسے کروٹ لٹانا ہے، صرف چہرہ نہیں، سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، پیٹ بھی قبلے کی طرف ہو۔ آج سب سو رہے ہیں قبروں میں، ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے، لیکن میں ایک ایسے خوش نصیب کو جانتا ہوں کہ جو کروٹ پہ قبر میں لیٹا ہے اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہے اور رسول اللہ کی طرف بھی ہے، اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی اور رسول اللہ کی طرف بھی، یہ اب بھی نبی کی نظروں میں ہے۔ نبی نے فرمایا تھا میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ نبی ادھر بھی صحابہ سے نظریں نہیں ہٹا رہے، اور فرض کفایہ ابو بکر و عمر تمام صحابہ کی طرف سے پورا کر کے دکھا رہے ہیں۔ توجہ کرنا، میں تھوڑا ذوق میں آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں صحابہ کے لیے نبی کو کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی آپ نے ان سے نظریں نہیں ہٹانی، ان کی طرف نظریں رکھنی ہے، آپ نے ان کو نگاہ کرم میں آپ نے ان کو ہمیشہ رکھنا ہے۔ آج تو کہتا ہے مجھ پر میرے شیخ کی نظر ہے، مجھ پہ میرے پیر کی نظر ہے، مجھ پر میرے استاد کی نظر ہے، مجھ پر میرے قائد کی نظر ہے، اور نبی کے یارو تمہاری قسمت پہ قربان جاؤں، تمہاری طرف محمد الرسول اللہ کی نظر ہے۔ اب فرمایا ان کو اپنی نگاہوں میں رکھنا ہے۔ اب نماز میں نگاہوں میں کیسے رکھیں؟ رات ایک بات ذہن میں اللہ نے ڈالی، ابھی قبلہ بیت المقدس ہے اور نبی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے بیت اللہ اور بیت المقدس بالکل اپوزٹ سائڈ ہیں، اپنی مخالف سمتیں ہیں۔ نبی نماز پڑھا رہے ہیں اس طرف، 2 رکعتیں ہوئیں، 2 باقی ہیں، فرشتہ آ گیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیریں، ولا تعدوا عیناک عنہم، اے نبی اپنی نگاہوں میں رکھنا ہے انہیں۔ اپنے صحابہ کو نماز میں بھی نگاہوں میں کیسا رکھا؟ اب جیسے ہی یہ آیت آئی تو ذرا توجہ کرنا، صحابہ تو پیچھے صفوں میں نا، نبی اس طرف نماز اگر پڑھا رہے ہیں، قبلہ ادھر ہے، آیت آ گئی چہرہ قبلے کی طرف پھیر لیجئے۔ اب جناب جب نبی نے چہرہ قبلے کی طرف پھیرا تو یہاں صحابہ کا چہرہ، یہاں نبی کا چہرہ، اب نبی کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہے اور نبی کا چہرہ حزب اللہ کی طرف بھی ہے، سامنے ہو گئے۔ واہ واہ کیا خوش نصیب کہ نبی کی نماز اور نبی کا چہرہ بیت اللہ کے ساتھ حزب اللہ کی طرف بھی، اور جماعت بھی کیسی، کوئی چوں چرا نہیں کہ کیا ہو گیا، کیوں کر لیا، کیسے کر لیا، نہیں کیا وجہ کیا ہے، دیکھا کہ قیادت کا رخ ادھر ہے تو ہمارا بھی یہی ہوگا۔ یہ ہیں صحابہ، چہرہ پھیرا، صحابہ کا چہرہ ابھی تک یوں ہے، نبی نماز میں چلے ہیں اور آگے آئے ہیں، صحابہ پیچھے ہو گئے ہیں، اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی انہیں اپنی نگاہوں میں رکھنا ہے۔ کتنے خوش نصیب تھے، کیسے نبی کی نگاہوں میں رہتے تھے، ہائے ہائے کیسے رہتے تھے۔ وہ نبی نے دیکھا 2-3 دن ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، فجر کی نماز پڑھاتا ہوں اور ابو دجانہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مجلس میں نہیں بیٹھتے، کیسا اپنی نگاہوں میں نبی نے رکھا ہے۔ ایک صحابی کو بھیجا، پوچھو ابو دجانہ سے ایسی مجلس میں کیوں نہیں بیٹھتے اور فجر پڑھ کے نکل جاتے ہو؟ نبی کے پاس آئے، کہا کیوں چلے جاتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی میرے گھر کی اور یہودی کے گھر کی دیوار ملی ہے، اس کے گھر کے اندر
کھجور کا درخت ہے، اس کی شاخیں میرے گھر میں بھی آئی ہوئی ہیں، رات کو ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میرے بیٹے اٹھیں گے اور چھوٹے بچے اٹھ کر اس کی کھجوریں نہ لے لیں، تو میں جلدی سے جاتا ہوں، اپنے آنگن میں گنی ہوئی کھجوریں اسے جمع کرتا ہوں، جا کر اس یہودی کو دے کر آتا ہوں، اس لیے آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھتا اور اٹھ کے چلا جاتا ہوں یہاں جہاں یہ پتا چلا کہ ابو دجانہ کا تقویٰ کتنا ہے، چند کھجوریں وہ بھی گوارا نہیں کہ کسی کی قبضے میں لوں، وہاں یہ بھی پتا چلتا ہے نبی صحابہ کو کتنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، یہاں یہ بھی پتا چلتا ہے اگر ابو دجانہ، اگر نبی کا صحابی چند کھجوریں قبضہ ناجائز نہیں کر سکتا تو ابو بکر فدق کی کھجوروں پر کیسے قبضہ کر سکتا ہے؟ ابو دجانہ جو چند کھجوریں برداشت نہ کرے تو پھر بتانا ابو بکر پورا 8 کلومیٹر کا وہ باغ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ نا 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 نا، یہاں تربیت اگر ابو دجانہ کی وہ محمد الرسول اللہ نے کی ہے تو ابو بکر کی تربیت بھی محمد الرسول اللہ نے کی ہے۔ ابو دجانہ نے فیض محمد کا لیا تھا، ابو بکر فیض محمد کا لے رہا ہے۔ آج بھی فیض اور براہ راست لے رہا ہے، ہائے ہائے آج بھی لے رہا ہے، براہ راست لے رہا ہے۔ اور کیسے لے رہا ہے کہ نبی کے پہلو میں سو کے لے رہا ہے۔ جو درود معاویہ صاحب سکھر میں خیرپور کے جلسے میں ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا ابو بکر عمر پہ تبرہ کرنے والے، خدا کی قسم تیرا تبرہ ابو بکر عمر تک نہیں پہنچتا، وہ جہاں سو رہے ہیں وہاں محمد کا درود ہی پہنچتا ہے، اور پہنچتا ہے ان رحمتوں کے سائے میں وہ آرام کر رہے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہ جو جملہ کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اگر یہ مطلب کہ اس سے پہلے اسلام زندہ ہی نہیں تھا، کل ایک زلفی بخاری نام کا، زلفی بخاری ولد یعنی مجھے معلوم نہیں ہے، ہوگا، لیکن بہرحال وہ کہہ رہا ہے کہ بدر اور احد کے بعد دین کو اتنی ترقی نہیں ملی جتنی کہ کربلا کے بعد۔ تجھے کیا پتا دین کیا ہے؟ تجھے کیا پتا؟ تجھے دین کے بارے میں کیا پتا؟ دین اگر سیکھنا ہے تو خدا کی قسم نبی کے صحابہ کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ اسی طرح محرم میں ایک عربی فارسی ربائی بڑی مشہور ہوتی ہے، دین است حسین اور پناہ است حسین، حقہ کے بنائے لا الہ الا اللہ است حسین، اور یہ منسوب کی جاتی ہے معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کی طرف، جبکہ یہ ربائی معین الدین اجمیری کی نہیں، ایرانی رافضی شاعر معین الدین شامانی کی ہے، اور اس میں یہ جو جملہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد یہ جناب حضرت حسین اور وہ خود ہی لا الہ الا اللہ ہیں، تو مجھے بتاؤ حضرت حسین جب پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ان کی بنیاد کیا تھی؟ حسین تو پیدا بعد میں ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو کتنے کلمہ پڑھ کر جام شہادت نوش کر گئے۔ اس قسم کے جملے یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں یا اسلام کی تعلیم کے موافق ہیں؟ اس لیے یاد رکھو، ایک بات بہت زیادہ کی جاتی ہے، نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور پھر اس سے خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت کیا جاتا ہے۔ دنیا میں اس قوم کے پاس حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ سمجھی جاتی ہے من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔
لیکن تمہارے سامنے کوئی یہ دلیل رکھے خلیفہ بلا فصل ہونے کی، اس کو کوئی دلیل تو خلیفہ بلا فصل ہونے کی دے رہا ہے، لیکن یہاں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہاں مولا کا ترجمہ خلیفہ کر کے دکھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھائی ثابت خلافت کرنی ہے تو ترجمہ خلیفہ سے کرنا ہے یا نہیں؟ الٹا لٹک جائے گا، لیکن مولا کا جو لفظ ترجمہ خلیفہ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے اس سے یہ پوچھا جائے گا۔ اگر یہاں من کنت مولا فعلی مولا کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ، تو اگلا سوال ہوگا کہ نبی کس کے خلیفہ ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے وہ مر جائے گا، کبھی اس کا ترجمہ خلیفہ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کر دوں، اس وقت دنیا میں محنت ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام سے کسی طرح لوگوں کو متنفر کیا جائے، اور اس میں ایک بہت بڑا کردار سوشل میڈیا میں ایک آنے والا پلہ جسے مرزا انجینئر کے نام سے جانتے ہیں، وہ مرزا جہنمی جس کو جہلمی کہا جاتا ہے اور اپنے ساتھ انجینئر لکھتا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں پلمبر ہے اور اپنے کو انجینئر لکھتا ہے۔ اس کو انجینئر کہنا ایسا ہی ہے جیسے ختنہ کرنے والے کو سرجن کہنا شروع کر دو کہ جناب بہت بڑا وہ سرجن ہے، اور اعتراض صحابہ پر، اور کون کر رہا ہے؟ یہ آج میں۔ اور پھر دلیل بات کیا ہوتی ہے؟ ہم اصل میں حقیقت پسند ہیں، جو حقیقت ہے وہ بتانی چاہیے۔ اگر تو اتنا بڑا حقیقت پسند ہے تو سب سے پہلے اپنے باپ کی حقیقت بتانی ہوگی، سب سے پہلے اپنی حقیقت بتانی ہوگی۔ تجھے حقیقت بتانے کے لیے وہ ملے ہیں جن کو رب نے قرآن میں کہہ دیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے جنتی ہونے کا وعدہ کر لیا، اور پھر ان پر اعتراض بنتا ہی نہیں۔ آپ نماز کے لیے آئے، وضو کرے، ادھر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں اور وہ کچھ غلطی کرنے لگیں تلاوت میں، آپ وہاں سے امام کو لقمہ دے سکتے ہیں؟ بولو، مسئلہ ہے اگر جو جماعت میں شامل نہیں اور وہ لقمہ دے اور امام لقمہ لے لے، ساری جماعت جائے گی، ساری نماز جائے گی۔ لقمہ دینے کے لیے پہلے جماعت میں آنا پڑے گا، جماعت میں شامل ہونا پڑے گا، جماعت کے باہر رہ کر لقمہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ نماز والے اونچے درجے میں ہیں اور جو نماز کے باہر ہے اس کا درجہ بھی چھوٹا ہے۔ لیکن آج اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، میں وضو کر کے آ رہا ہوں، امام غلطی کر رہا ہو، تو میں غلطی نہیں پکڑ سکتا، میں اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جماعت میں نہیں ہوں، کیونکہ نماز میں جو ہے ان کا درجہ بڑا ہے، لیکن اس درجے کو میں فوراً تو حاصل کر سکتا ہوں نا، اللہ اکبر کہوں اور شامل ہو جاؤں، میں اس درجے پہ آ گیا۔ تو اب اگر جب تک اللہ اکبر کہہ کے شامل نہیں ہوا، تو چونکہ جو نماز میں اللہ کے سامنے ہے ان کا درجہ بڑا، جو نماز کے باہر ہے اس کا درجہ چھوٹا، تو مسئلہ پتا چلا، چھوٹے درجے والے بڑے درجے والے پر اعتراض نہیں کر سکتے، تو میرا درجہ صحابہ کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے۔ جب یہاں جماعت سے ہٹ کر چھوٹے درجے والا بڑے درجے والے پر اعتراض نہیں کر سکتا، تو 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا اصحابی کا نجوم کے درجے والوں پر اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اس کا حق بنتا ہے۔ اس لیے صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے میدان عمل میں آؤ، محنت کرو، اپنی قیادت پر اعتماد ہو اور اندھا اعتماد ہو۔ میں نے کراچی میں اپنے ساتھیوں کو بتایا، میں نے کہا اگر ہم کوئی چیز کوئی پالیسی دیتے ہیں تو یاد رکھو وہ اپنے ڈر کی وجہ سے نہیں، میں نے کہا وہ آپ اگر کوئی لے جائے تو آپ تو یہ کہہ بھی سکتے ہو نہیں میں تو جماعت میں نہیں ہوں، نہیں میں تو انہیں کافر نہیں کہتا، کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے مسجد حق نواز میں تجھے دیکھا گیا، تو کہہ سکتا ہے میں تو سیروزے کی جماعت میں وہاں آیا ہوا تھا، لیکن مولانا لدھیانوی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں؟ تو پتہ چلتا ہے ہم اپنے لیے نہیں
تمہارے لیے، جماعت کے مفاد کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ یہ کارواں چل رہا تھا، چل رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز چلتا رہے گا۔ عظمت صحابہ کے ترانے کل بھی گاتے تھے، گاتے ہیں اور گاتے رہیں گے، اور مرتے دم تک، اپنے آخری سانس تک صحابہ کی عظمت کا نعرہ لگاتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں سبق یہ ملا ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ۔